میں کوئی اس میں بھی ایک آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ملائکہ کا اور آدمی اسلام کا، اور آدمی اسلام کو سجدے کا فرمایا۔ یہاں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے عام طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں سر فلوں کے نام بتا دیے، کسی کے نام بتا دیے، ایک کو نام بتائے، ایک کو بتا دیا ایک کو نام بتایا، جس کو نہیں بنایا وہ امتحان ہو گیا۔ اس میں اب انصاف والی بات کہاں تک ہوگی؟ یہ بات جو مجھے کھٹتی ہے، جو آج ہم نے پڑھا اس میں تو یہ بات نہیں آئی ہے نا، آگے امتحان والی بات نہیں، وہ تو سجدے کی بات ہوئی نا کہ سجدے کا اللہ نے امتحان فضیلت آتا ہے، امتحان لے کے فرشتوں کا آپ کو فضیلت آتا ہے، علم زیادہ دیا علم دے دیا، وہ بات آئی اچھا اس لیے پڑھیں۔ میں نے آ رہی ہے میں نے سمجھا کہ سجدے کا کہا نا کہ سجدہ کرو، اس سے علم والی پڑھا بات کی نا، علم والی بات دے دیا، علم دے کے فضیلت آپ فرما دی، امتحان لے لیا، بات امتحان والی آ گئی اس میں۔ ٹھیک۔ چلو اور بھی کوئی بات کریں۔ اور اس میں ایک غیب کا آیا جی، اللہ تعالیٰ کسی کو غیب عطا نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول سے۔ اس آیت کو ہمارے بیلوی بھائی پڑھ کے تمام غیب ثابت کر دیتے ہیں، اور ناقل ہوتا ہے کہ دوسری آیت ہوتی ہے کہ اگر میں غیب جانتا تمام بھلائی اپنے اس بات جمع کر لیتا، اہل حدیث بھائی اس کو پڑھ کے بیان کر دیتے ہیں، بیچارے تو ہاتھی ہو ادھر 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 کے رہتے ہیں، اس میں بھی جو غیب کا بھی رات ہو جاتا ہے۔ بس پڑھنی تو ساری آیتیں چاہیے نا، سب کو پڑھ کے پھر نتیجہ نکالنا وہ چاہیے۔ ایک گروہ وہ پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ نہیں، یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا کہ عالم الغیب میں، زمین و آسمانوں میں غیب کوئی نہیں جانتا، پھر ساتھ ہی یہ بتاتا کہ جب میں بتلا دیتا ہوں کسی کو تو اتنی بات کا اسے پتہ چل جاتا۔ یہ قرآن مجید کو بریلوی اہل حدیث سے نکل کر کو پڑھے گا نا، صاف بات نظر آئے گی کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ وہ جب بتاتا ہے بالکل ٹھیک، وہ بتایا ہوا علم جو ہے نا اس کو پھر یوں کر دینا کہ سب جانتے ہیں، اب وہ اس قابل ہو گئے کہ خود ہی جاننے لگے ہیں، وہی کے بھی مطابق یہ ساری باتیں اپنی طرف سے تجاوز، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا ہی مانے کہ غیب کی خبریں جب ہم وہی کے ذریعے بتاتے ہیں تو ٹھیک۔ اللہ پاک نے بہت اچھے طریقہ سے یہ بات بیان کی نا، عنده مفاتح الغیب، کہ کنجیاں اس کے پاس، جیسے سیف کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں، آپ اس میں سے نکال کر بے شک 1000 دیں 2000، مگر کنجی نہیں آپ نے کسی کو پکڑائی۔ یہ ظاہری علم جو ہے نا اس کی کنجی دے دی ہے، ہم شاہدات سے حواس کے ذریعہ مطالعہ کر کے ایک دوسرے سے پوچھ کر اپنا علم جو ہے اس میں اضافہ کر سکے۔ علم غیب جو ہے اس میں ایک رائی برابر کوئی نبی فرشتہ اضافہ نہیں کر سکے، جتنا بتایا آگے کو کلیہ اور گور نہیں سکھا دیا کہ وہ سارے سوال حل کرنے شروع کر دے۔ اس لیے اس علم کو کہتے ہیں عطائی، ورنہ یہ علم بھی عطائی ہے، اس کو کیوں نہیں عالم کہتے؟ یہ ہمارے بس میں کر دیا کہ ہم اس کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ علم غیب نہیں، وہ جب بھی ہوگا نا اللہ بتائے گا پھر پتہ چلے گا، خواب میں بتائے، وحی کے ذریعہ بتائے، اللہ کے بتانے سے پتہ چلے۔ اب ایک چالاکی میں بتاتا ہوں، علماء جب شرارت پر آ جاتے ہیں تو مولانا تھے عامر یار خان گجراتی مرحوم، تو انہوں نے ایک کتاب جال حق لکھی ہے، وہ یہ ہمارے بریلوی حضرات جب لڑکے فارغ ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، ایک حصہ اہل حدیثوں کے رد میں، ایک دیوبندیوں کے رد میں، دونوں اکٹھے چھپے، تو علم غیب پر لکھتے ہیں۔ اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی نا شرح فقہ اکبر سے حوالہ نقل کر، اب اس میں ایک لفظ انہوں نے تنگ کرتا تھا وہ چھوڑ دیا، باقی سب ٹھیک ہے۔ علم ان انبیاء علیہ السلام لم یعلم المغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ، یہ لکھا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے، اچھی طرح جان لو، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا۔ اب بتاتا رکھ کر یہ بتا دیا سارا، آگے تھا احیانا، کبھی کبھی اللہ بتاتا، وہ کبھی کبھی چھوڑ دیا۔ مقبول صاحب وہ کتاب میں سے وہ کھا گیا کہ کبھی کبھی اللہ بتاتا، وہ کبھی کبھی چھوڑ دیا، اپنا اتنا رکھ لیا، اللہ ما علمہم، جو اللہ نے بتایا کہ بس سب بتا دیا۔ وہ کہتے کبھی کبھی، اگر بس میں ہوتا کبھی کبھی کیوں اللہ نے بتانا تھا، اللہ جب بتاتا پتہ۔ بالکل آخر میں جب آپ نے حجۃ الوداع کیا اس میں آتا کہ جب رسول کریم علیہ السلام نے سابقہ رواج کو ختم کیا نا، جو چیز رسم بن جاتی ہے اس کا ختم کرنا آسان نہیں۔ صحابہ کرام جیسے لوگ جانے دے رہے ہیں، وطن چھوڑے ہیں، مگر وہ رسم چلی آ رہی تھی کہ یہ حج کے مہینے جو ہے نا، ذی القعدہ، ذی الحجہ
اور شوال، اس میں نا وہ عمرہ نہیں کرتے۔ عرب جاہلیت میں یہ بات بدعت کی وجہ سے آ گئی ہے، نیک نیتی سے، کہ یہ کیا حج ہوا کہ آدمی ایک ہی بار گیا اور حج اور عمرہ دونوں کرا، یہ تو کوئی اللہ کے گھر کی محبت نہیں، اس میں صرف حج کرو۔ جب سفر کا مہینہ گزر جائے اور رجب آئے نا، اس میں پھر آدمی اگر چاہتا ہے تو آ کر یا سفر کے بعد جس مہینے میں چاہے عمرہ الگ کر۔ حج اور عمرے کے لیے 2 سفر ہونے چاہیے۔ بات تو بہت اعلیٰ تھی، اگر کوئی کر سکے افراد تو بہت اچھا، کس طرح ہی جائے بار بار۔ مگر اللہ نے جب آخری نبی بھیجے اور ساری دنیا کے لیے دین تھا تو پتا تھا کہ سارے لوگ تو اس طرح نہیں آ سکتے، اجازت دے دی کہ ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھو، عمرہ کر کے جا کے احرام کھول دو، پھر وہاں سے حج کرو۔ یہ جب آپ نے کہا نا صفا مروہ کے بعد صحیح کہ کھول دو احرام، مانے ہی نہیں بات، بہت حکم آپ نے دیا، کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ آپ حج ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ ہم مینا کو جب روانہ ہوں گے، جب یہ احرام کھول گیا، بیویاں ساتھ ہیں، لوگ عیش کریں گے، تو جب ہم مینا کو روانہ ہوں گے، احرام باندھیں گے، تو ہمارے تو ذکر جون میں سے منی چپک رہی ہوگی، یہ لفظ تک کہتے۔ تو وہاں پھر حدیث پاک میں آتا کہ یا کسی بندے نے حضور کو جا کر یہ بتایا، یہ حضرت جابر بیان کر رہا ہے کہ یا کسی بندے نے اس بات کی اطلاع دی حضور کو، کیسا لوگوں نے کہا، یا آسمان سے وہی آئی۔ یہ 2 آپشن رکھیں، یہ نہیں کہ حضور کو ہی پتا لگا۔ یہ اس وقت تک بھی 3 مہینے سے وفات سے پہلے ذہن یہی تھا کہ یہ خبر یا اللہ نے دی ہے یا کسی بندے نے بتایا ہوگا۔ یہ سمجھایا ہی نہیں گیا تھا انہیں کہ سب کچھ میں جانتا ہوں، یہ اپنی طرف سے بات۔ جب اللہ چاہتا تھا بے شمار خبریں غیب کی آپ نے دی ہیں، آنے والی بھی دی ہیں، اللہ بتاتا۔ آپ جتنی آیتیں پڑھیں سب میں یہی ہوگا، اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ جانتا، وہ جب بتا دیتا اس وقت پتہ چل جاتا۔ اللہ کے بتائے بغیر نہیں پتہ چلتا۔ اب اس کے ساتھ دیکھیں نا، یہ قرآن میں یہی آیت جہاں نا کہ اللہ غیب جانتا، رسول کو بتاتا، وہاں یہ ہے کہ حضور کو کہا کہ آپ کہہ دیں مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی، قریب ہے یا دور ہے، ساتھ ہی ہے۔ اگر یہ سب کو بتا دیا تو یہ پھر کیوں کہا؟ بالکل اس کے مجھ سے یہ بات ہے کہ آپ کہہ دیں یہ تم لوگ کہتے ہو جلدی عذاب آ جائے، یہ نہیں میرے بس میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ قل ان ادری، اس سے پہلی یہ آیت ہے، قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی۔ جو عذاب ہے نا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو عذاب آنا، تم کہتے پھر بتاؤ کب آئے گا، میں کوئی نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی لمبی مدت رکھے گا۔ یہ صاف ہے۔ پھر وہ ٹکڑا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، ہاں جس کو رسول چن لیتا ہے اس کو پھر آگے بات آئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر سب کو بتایا ہے تو پہلے ساتھ ہی تو آیا تھا کہ جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا میں نہیں جانتا وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اللہ کے کلام کو اسی حالت میں پڑھنا چاہیے جس طرح ہوا ہے، اس میں اپنی طرف سے نہیں کچھ بڑھانا ہے۔ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کا مقابلے والی امتحان والی تینوں سے چیزیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذہن میں بات آتی ہے، ہاں ذہن میں تو آنی چاہیے نا، بالکل یہ خرش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فریق کو بتا دیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا، کلاس میں استاد جو ہے وہ جانبداری سے کام لے، کسی لڑکے کو جواب بات تو ایسے ہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آپ دیکھیں اس کے جواب میں کتنی پریشانی کہ حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہی سوال ان کے ذہن میں آیا تو لکھتے ہیں فرشتوں کو اس لیے بتایا کہ ان میں قابلیت ہی نہیں تھی، صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ نام سیکھ سکے، اس لیے ان کو بتانے کا کیا فائدہ تھا، فرشتوں کو بتایا۔ پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے کہ ان میں سرے سے قابلیت ہی نہیں تھی تو آدم علیہ السلام کے بتانے سے انہیں کس طرح پتہ لگا کہ اس نے صحیح بتایا یہ غلط بتایا۔ یہ بھی سوال پھر ذہین آدمی کے ذہن میں آیا کہ جب آدم علیہ السلام نے بتائے تو جو فرشتے سمجھ ہی نہیں سکتے تھے ان کو کیا پتہ چلا کہ جواب ٹھیک ہے یہ غلط۔ پھر کہتے نہیں ایسے جیسے 2 مولوی اکٹھے ہوتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں مناظرہ، تو آدمی کو پتہ نہیں مگر جو زیادہ چلاکی کرے جوش سے باتیں اس سے اندازہ کر لیتا کہ بات نہیں بنی میرے بھائی۔ کیوں خادم صاحب آپ کے لیے
آپ اصلی بات بتا دیں. اصلی بات اب کیا بتائیں، وقت کی بات تھوڑا رہ گیا. اگلی دفعہ انشاءاللہ اسی سے سٹارٹ کریں گے. اب اگلا سبق کون پڑھے گا؟ کون سا سبق ہے بات؟ اللہ اکبر. امیر صاحب کا فون تھا، ان کو آیا ہی نہیں تھا. رات فون کیا تھا. اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رشتے جو مولانا نے بیان کیا نا کہ بالکل آج در بے بس حکم ملتا وہ کرتے ہیں. اس کا ایک نمونہ قرآن مجید میں ملتا ہے نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ جبریل جلدی جلدی آیا کرو، مجھے بہت شوق ہے قرآن مجید. تو انہوں نے کہا ما نتنزل الا بامر ربک، اے اللہ کے رسول ہم کیسے اتر سکتے ہیں جب تک اللہ حکم نہ، ہمارے اپنے بس کی بات. آپ رب زدنی علما کہا کریں، اللہ پھر ہمیں کہہ دے گا تو ہم آ جائیں گے، ہم تو نہیں اتر سکتے. اللہ اکبر. ایک جگہ لے لیں. چنگا کیتا جی، تو پیسے برابر ہے تو پھر ایک جگہ ہی دینا چاہیے. نہیں بکرے کا نہیں، گائیاں وغیرہ. یہ گائے وغیرہ کی بات ہے نا جس میں کئی حصے دار ہوتے. بکرا تو ایک کا ہی ہوتا نا، اس میں دوسرے کا حصہ. ہاں برابر تول کر دینا چاہیے. پیسے بھی ایک برابر ہی ہیں تو گوشت بھی برابر ہونا چاہیے نا. تول کر دے، تول کر اندازے سے نہ دے. اور کوئی نہیں فرق اللہ دے نام دے سارے جانور ایک جائیے کھان پیئن، وہ گوشت برابر تقسیم کر نہ کوئی حل. بالکل ٹھیک. اللہ قبول فرمائے، مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا الصَّوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنائے ہیں، ان میں تمہارے لیے بہت نفع ہیں، تو کتار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو. پھر جب وہ گر جائیں اور تڑپنے سے رک جائیں اور ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ایسے لوگوں کو بھی کھلاؤ جو سوال کرنے نہیں آتے، گھروں میں کنار سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی دو. اس طرح ان جانوروں کو ہم نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، یہ تمہاری خدمت کرتے ہیں، شاید تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ان کا خون اسے درکار ہے، اس کو تو تمہارے دلوں کا تقوی جو ہے نا یہ پہنچتا ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے تاکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی اس طرح اس کی بڑائی کا اعلان کرو، تکبیر پکارو.
اور جو لوگ نیکوکار ہیں ان کو بشارت دے دو۔ سورہ الحج کی آیات ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ قربانی آنے والی ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، سنت کا مطالعہ کریں، دین میں تکبیر کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ جو ہے نا اللہ اکبر ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ آپ سورہ المدثر میں دیکھتے ہیں، شروع وہی میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا اور ہدایت ہوئی کہ اٹھو اعلان کر دو، وہاں بھی یہی بات ہوئی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ کبر ربا کا، بات اس میں بن جاتی کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، مگر اس میں صرف نہیں بنتا، رب کی بڑائی بیان کرو، ہو سکتا اور بھی بڑے ہوں، مگر اللہ تو توحید خالص سکھانا چاہتا نا، اس لیے ربا کا کو پہلے لایا گیا، جس طرح ایاک نستعین اور ایاک نعبد میں پہلے مفعول پہلے لانے سے حصر پیدا ہو، اور کوئی بڑائی والا نہیں، عظمت اور کبریائی اور بڑائی صرف ایک ذات کے لائق ہے، اس کی بڑائی کا اعلان، صرف اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ ترجمہ ہو گیا ربا کا فکبر، صرف اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اور یہاں بھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے احکام میں بتایا کہ ان جانوروں سے کتنے فائدے تم اٹھا رہے ہو۔ اس دور میں تو آدمی حیران ہے کہ ان جانوروں کی کون کون سی چیز ہے جو کس کس کام میں نہیں آ رہی۔ کمار ہوگی، کھالے ہے، خون ہے، ہڈیاں ہے، گوبر ہے، دودھ ہے، گوشت ہے، ان گنت علاج معالجے میں الگ چیزیں ان سے تیار ہوتی ہیں، خوراک میں الگ ہیں، زمین کے لیے جو زراعت کے لیے چیزیں چاہیے وہ الگ ہے۔ اللہ پاک فرماتا لکم فیہا خیر، ان میں بے شمار نفع ہیں، دن سے دن رات تم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، تمہارے ڈسپوزل پر ہے، تمہارے حوالے کبھی سواریاں کرتے ہو ان پر، کبھی ان کے گوشت کھاتے ہو، کبھی دودھ پیتے ہو، ان سے مٹھائیاں اور کیا چیزیں تیار کرتے ہو۔ تو اس سے پھر یہ حق لازم نہیں آتا کہ اس نعمت کا تم شکر ادا کرو۔ ان آیات میں دو باتیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں گے، لعلکم تشکرون، کہ یہ قربانی کیوں لازم کی گئی، کیوں حکم دیا کہ جانور قربان کرو۔ یہ آج سے نہیں، قرآن مجید نے فرمایا نہیں آیتوں میں آتا کہ آدم علیہ السلام جب سے انسان زمین پر آیا نماز اور قربانی دین کا جزو رہی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ جو مسجد بنتی تھی ہیکل مقدس، اس کے دو ہی حصے ہوتے تھے، نماز کی جگہ اور قربان گاہ، ساتھ ہی قربان گاہ ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ جہاں جی چاہے ہم قربانی کر لیں، یہ ہمیں آسانیاں ملی ہیں، جانور وہاں نہیں جانا پڑتا تھا۔ اور 7 مرتبہ اس قربان گاہ کے گرد باقاعدہ بنی ہوئی تھی، بہت اعلیٰ، وہاں اچھے پاک صاف برتن ہوتے تھے جو مسجد کے متولیوں کی تحویل میں ہوتے تھے۔ جانور کو 7 مرتبہ اس قربان گاہ کے گرد گھماتے تھے اور پھر اس پر لٹا کر ذبح کرتے، یعنی مسجد مصلی بھی تھی، نماز کی جگہ، اور قربان گاہ بھی تھی، تاکہ پتہ چلے کہ دین جو ہے نا خلاصہ اس کا یہی دو باتیں۔ اور بیت اللہ شریف بھی بنا ہے جو ہمارا مرکز ہے، جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، جو جا سکتے ہیں وہاں پہنچے، وہاں بھی اصل میں دو ہی ہیں باتیں، نمازیں عذر کو منہ کر کے پڑھتے ہیں، وہاں بھی نمازیں پڑھتے ہیں یا قربانیاں کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الحج الحج والسج، سب سے افضل حج یہ ہے کہ لبیک اونچی آواز سے پکارو اور خون زیادہ بہاؤ۔ اسی لیے 100 اونٹ آپ نے وہاں قربان کیا، وہ بھی قربان کا ہے، اور وہاں مسجد واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ایک تو یہ نماز کی جگہ ہے اور ایک قربانیاں میں ثم محلھا الی البیت العتیق، لے آؤ۔ ہم تو نہیں لے جا سکتے، ورنہ قریب کے لوگ سوق الحج ہی کرتے تھے، ساتھ ہی جانور چلتا تھا، جب وہ حج عمرے کے لیے جاتے قربانی کا جانور ساتھ ہوتا، اگر اونٹ ہوتا تو اس کی کوہان پر تھوڑا سا چیرا دے دیتے نشان کے، اگر دوسرے جانور ہوتے بکری وغیرہ تو ان کے گلے میں پھر ڈال دیتے، 2 جوتیاں پرو کرنا وہ ڈال دیتے اس کے گلے، نشانی ہوتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ نماز اور جو قربانی ہے نا، قربانی کو آپ پھر خیرات کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ کہہ رہے ہیں، جتنے جی چاہے نا، نام تو یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہ ہمیشہ رہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ماؤن جو ہے کہی آ رہا ہے اللہ کو بدین، ایک یہ قریش کے بارے میں ہمارا جو پڑھتے ہیں نا فویل للمصلین، ٹھیک ہے ہم بھی غلط نماز پڑھیں گے آج، نہیں، بات کافروں کی کہ بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے تھے اور فخر کرتے تھے کہ یہ رسول کیا، ہم نے اس کو نکالا، مکے سے باہر کر دیا، ہم خدا کے گھر کے مجاور ہیں، متولی ہیں، ہم سے زیادہ مقدس کون آدمی۔ تو اللہ نے فرمایا منہ تو دیکھو، شیشے میں منہ دیکھو، اس قابل ہو کہ تم بیت اللہ کے متولی۔ کعبہ تو بنا تھا نماز اور قربانی کے لیے کہ مسکینوں کی خبر لو اور اللہ کی نماز پڑھو، دونوں پر بات کر دی۔ فویل للمصلین،
نماز بھی تمہاری تباہ. وہ نماز سورہ انفال میں آتی. کون سی نماز پڑھتے تھے؟ ما کان صلاۃ من عند البیت الا مقامۃ، تالیاں بجاتے جاتے تھے، بھجن گاتے جاتے تھے. ہاں اس طرح کی بات رہ گئی. اصل ابراہیمی نماز رکوع سجدہ وغیرہ برباد کر دی. اور نماز یہ رہے. اللہ نے فرمایا بیت اللہ کے متعلق نامراد دو وراثت جو ابراہیم علیہ السلام کی وہ تو برباد کر دی. نماز تمہاری رہ گئی ہے تالیاں بجانا، گیت گانا، یہ نماز. اور قربانی کا حال یہ ہے کہ تم قربانی کرتے ہو وہ بھی ایسے پھر خون لے آتے بیت اللہ کی دیواروں پر مر دیتے. جہالت کہ اللہ کو خون چاہیے، اس کے گھر پر یہ پلیدی لگا کر وہاں مر دیتے. اللہ نے کہا میں نے خون یہ کھانا کم بختو، یہ ہے قربانی کی روح. اور دوسری طرف یہود تھے موسیٰ علیہ السلام کی امت، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کو خوشبو چاہیے. آج تک یہودی کرتے ہیں، سوخت نہیں قربانی، لے جاتے ہیں گوشت پھر آگ پر نہ وہاں قربان گاہ پر جلا دیتے ہیں، وہ پھر اوپر کی طرف دھواں جاتا، کہتے ہیں اللہ پھر سونگتا. یہ دھواں جو ہے سونگتا بائبل میں، اور اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کو بڑی فرحت ہوتی ہے. یہی رد ہے. ہم جب قرآن میں پڑھتے ہیں نا تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ باتیں کوئی بیوقوف کہہ سکتا کہ اللہ کو خون چاہیے. نہیں کرتے تھے کہ اس کی خوشبو درکار ہے، اس کا خون چاہیے. اللہ نے کہا سب غلط. یہ نہیں قربانی کی روح. قربانی یہی ہے کہ خود بھی کھاؤ، اور یہ جو کہا کہ خود بھی کھاؤ اس لیے کہ یہ بھی کئی لوگ جو تھے نہیں کھاتے، کہتے تھے نہیں ہم نے قربانی کی، ہم کیوں اپنی نیاز کھائے. کئی غلط باتیں آ گئی تھی. اللہ نے کہا نہیں ایسی باتیں نہیں چاہیے. یہ تو صرف ایک تو شکر نعمت ہے. دو لفظ یہاں آ گئے جس سے نظر و نیاز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ ہر وہ چیز جو کوئی کسی دوسرے کے نام پر دے گا اور نیت یہ ہوگی کہ اس کی مہربانی اور فضل سے مجھے یہ شاید ملی ہے، شرک ہوگا. وہ نہیں سارے صحابگانہ خیرات. سیدھی سی بات سمجھ لعلکم تشکرون. جو آپ نے قربانی نیاز دیگ اس نیت سے دی ہے کہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، اس کی نعمت ہے، میں اس کا نام بلند کر رہا ہوں، دنیا میں دعائی دے رہا ہوں کہ سب اللہ کا دیا ہو، اس کا نام اعلان کرنا. یہ شکر نعمت جو ہے اس سے اللہ کے نام پر ہوگی تو واقعی نیاز ہوگی. اس کا ایک دانہ چکھنا بھی تبرک ہوگا. اگر یہ غیر اللہ کے لیے ہوگی، دیتا اللہ ہے، ایک رونگٹا نہیں کسی نے پیدا کیا، ایک قطرہ نہیں برسایا، مگر وقت آیا تو غیروں کا اعلان کرنا شروع کر دیا کہ نہیں فلاں حضرت کی مہربانی ہے. اور پھر اس جانور کو جس طرح بیت اللہ لے کے جاتے تھے مکہ، اسی طرح کوئی دھاتا دربار لے جا رہا، کوئی اللہ کہتا ذبح علی نصب، ان درگاہوں پر لگا کر کیوں ذبح کیا؟ اگر تمہارا ارادہ ثواب پہنچانے کا تھا وہاں نہیں ذبح ہو سکتا تھا. تم نے میرے گھر کے ساتھ مشابہت پیدا کی. جیسے اللہ کے گھر میں جاتی قربانیاں اسی طرح ان کے چرنوں میں جائیں. یہ حرام کر اللہ کی غیرت نے برداشت. لوگ کہتے ہیں بکرا ہے بسم اللہ کا، اللہ بکرے کو اور بسم اللہ کو کیا کرے؟ نیت تمہاری گندی ہے، تم تقرب الی غیر اللہ چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے ہمیں دیتے ہیں، وہ ہمارے داتا ہیں. بلکہ اللہ کا تو نام ہی برائے نام کو کہتے ہیں. یہ حضرت نہ کرتے، اللہ نے کب دینا تھا؟ انہوں نے لے کر دیا ہے. اللہ کا گلا دبایا معاذ اللہ، سادہ لفظوں میں تب اللہ نے ان کے پریشر سے دیا، کفر کی حد. اللہ کہتا ہے یہ جانور جو دیے ہیں یہ اس لیے قربانی میں نے مقرر کی ہے لعلکم تشکرون، کہ تم پکارو کہ اللہ ہمارے پاس ہمارا کچھ نہیں ہے، سب آپ کی عطا اور دین ہے، اس لیے آپ کے نام پر دیں گے. اور اسی لیے دین نے کتنی سختی کر دی کہ اگر جانور پر اللہ کا نام لیا حرام ہو جاتا. بسم اللہ میں کیا رکھا؟ بسم اللہ میں یہ ہے کہ تم نے اعلان کیا کہ اللہ تیرا ہے اور تو نے اجازت دی ذبح کر رہا، ورنہ میرا حق تھا کہ میں ایک جان لیتا. یہ اللہ کا ٹوکن دکھایا جانور کو. اور جب حدیث پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ 6-7 اونٹ کھڑے تھے، رسول اللہ انہیں قربان کرنے لگے. جب آپ بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں تو اونٹ آپ کی طرف بڑھتے، بھاگنے کی بجائے آگے اٹھتے کہ ہم یہ ندا کھائیں گے، اللہ کے نام پر اللہ کا رسول ہمیں قربان کر رہے. تو شکر نعمت. ایک تو یہ پڑھے لکھے لوگ یاد رکھیں شکر نعمت جو ہے نا کہ یہ چیز ہے، اس میں کیا آپ کا ذہن ہے کہ کس کی مہربانی سے یہ چیز ملی. اگر اللہ کی مہربانی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں کہ فلاں حضرت کی عنایت اور مہربانی ہے، یہ پھر شرک ہو. آپ نے تو دوسرے کا احسان مانا. اور دوسری بات اللہ نے کہی ہے لتکبر اللہ علی ما ہداکم، تکبیر بڑائی. اور آپ اس تکبیر کو بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے شروع میں اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی صرف بڑائی کا اعلان کر، اور سورہ بنی اسرائیل بھی ختم ہوتی ہے وہاں بھی کہا وقل الحمدللہ، آخر میں آتا ہے وکبر ہو، تکبیر اعلان کر اپنے خدا کی بڑائی کا. نماز آپ دیکھتے ہیں نماز میں کتنی بار آتا، شروع کرتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں اٹھتے 4 رکھتے ہیں تو 22 مرتبہ اللہ. اور اگر حج کے لیے جاتے ہیں
طواف کرتے ہوئے اور کوئی نہیں ذکر، صرف یہ جب حجر اسود کے سامنے آئے، جیسے یہ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ویسے ہی کھڑے ہو جائیں سیدھے اللہ اکبر چل پڑیں، جب یہاں آئیں پھر اللہ اکبر دوہرایں۔ صفا مروہ پر رسول کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر بھی 3 بار، اس کے ساتھ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ مینا میں گئے 7 کنکریاں، ہر کنکری کے ساتھ صرف اتنا ہی اللہ اکبر اللہ۔ بھئی اللہ اکبر میں کیا یقین جانے دین جو سارا تکبیر میں، یہ کوئی ایک اللہ اکبر چھوٹی سی بات نہیں، سارا دین اس میں اگر کوئی سمجھ۔ سب سے پہلی بات تو جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کبریائی اللہ کی، کبریائی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے، اس کی ہر صفت جو ہے نا، علم، قدرت، سننا، دیکھنا، جس شان کو لے لیں گے نا وہ لا متناہی اور غیر محدود، اس کو کبریائی کہتے ہیں۔ حد نہیں آئے گی کہ اللہ اتنا جانتا آگے نہیں جانتا، ہر شے جانتا، اللہ یہ کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، مخلوق کے لیے حد آ جائے گی، جتنا جی چاہے کو بڑا مانیں گے اعلیٰ حضرت بھی کہ رسول اللہ کرم حضور کے سامنے 10 کروڑ سمندروں میں سے ایک قطرے کا بھی 10واں کروڑا، محدود ماننا پڑے گا، وہاں نہیں، اللہ کی حد نہیں آئے گی، نہ علم کی، نہ قدرت کی، نہ حیات کی، اس کی زندگی بھی ایسی نہیں کہ آپ کہیں کہ اس وقت سے شروع ہوا، نہ، اللہ کا نہ کوئی آغاز ہے، جس صفت پر نظر دوڑائیں گے بالکل غیر محدود ہو، حد نہیں آئے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھائی کہ جس اللہ کو مانتے ہو نا اس کے بارے میں یقین رکھو کہ وہ ساری صفات کمال کا مالک ہے، ایک خوبی بھی ایسی نہیں جو اس میں نہیں ہے، عدل ہے، رحم، جس کو بھی جی چاہے، جتنیاں خوبیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں سب ہیں، اور تھوڑی نہیں، غیر محدود اور لامت نہیں، کوئی حد نہیں آئے گی کہ جہاں آپ کہہ دیں کہ بس اللہ یہاں رک گیا، نہیں آئے۔ پہلی بات تو ایسا اللہ ماننا ہے جس کی صفات اعلیٰ درجے کی ہیں اور سب خوبیوں والی ہیں اور ان کی کوئی حد در نہایت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسا اللہ ماننا، اگر اس بارے میں ذہن صاف ہو جائے کہ میرے اللہ میں ہر خوبی، کوئی خامی نہیں، شرک کا پیدا نہیں ہو سکتا جواب۔ شرک پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ سبحانہ و تعالی عما یشرکون نہیں مانتے۔ اللہ جہاں شرک کا رد کہتا یہی کہتا کہ سبحان، وہ شرم کرو، وہ خامیوں سے پاک ہے۔ شرک وہاں نکلتا ہے کہ آپ نہیں سارے معاملے کوئی حاکم جانتا، ہم کہتے ہیں کوئی وسیلہ ڈھونڈو یار اس کو جا کر اطلاع دے، وہ اندر بیٹھا ڈپٹی، اس کو کیا پتا کوئی سائل کھڑا ہے، ارضلی سے کہو اس کو، اگر جانتے وہ سب کو جان رہا، یہ کیا جا کر اس کو بتائے گا، وہ کیا بتانے آئے ہو، میں تیرے سے پہلے جانتا ہوں۔ آپ سوچ کر دیکھ لیں کہیں نہ کہیں بیڑا غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا کہ اس میں یہ خامی ہے، وہ دوسرا پورا کرے گا، اس کے لیے وسیلے ہو گئے، شریک ہو گئے، جو اکبر مانتا تو اس کی کسی صفت کی حد ہی نہیں آئی۔ کون سا کام ہے جو خود نہیں کر سکتا اور اس نے نبیوں ولیوں سے لینا، کچھ نہیں، یہ سب اس کے عاجز بندے ہیں، ان کی جب وہ مدد کرتا ہے تو کام بن جاتا ہے، تخت منگوا دے، مردے زندہ کر دے، اور نہیں چاہتا تو وہی انبیاء ہیں جو قتل ہو جاتے ہیں، کافر ان کو قتل کر دے، اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ اللہ کو اکبر مانو، 2 باتیں صاف ہوئیں کہ ایک جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ سب کامل ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم مانتے ہیں کہ جب اس میں کوئی خامی نہیں تو اس کو اپنے ساتھ بہت سارے حمایتی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا کام نہیں چلتا، میں نے وزیر رکھے ہوئے ہیں، میں نے مشیر رکھے ہوئے ہیں، نہیں، کوئی وزیر مشیر نہیں اسے چاہیے، جب اس نے دنیا تنہا بنائی سے اب چلا نہیں سکتا، اللہ لہ الخلق والامر، تنہا اس نے بنائی ہے، تنہا ہی اس کا حکم چلتا، کوئی ضرورت تو ثابت کرو کہ اس وجہ سے کسی دوسرے کی ضرورت ہے، اللہ سے یہ کام نہیں ہوتا اس لیے یہ کرے گا، یہ جب آپ کریں گے اللہ اکبر کا انکار کریں، ورنہ اللہ کو اتنا بڑا ماننے کے بعد ضرورت کیا ہے کہ اس آستانے پر جاؤ، اس دربار پر رہا، کوئی نہیں، اللہ سب کرے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی لازم آئی کہ تیسرا نقطہ کہ جب اللہ اکبر ہم کہیں گے کبھی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے، جب وہ جائزہ لے گا کہ حکم کون دے رہا اور میری حقیقت کیا ہے، یہاں چھوٹا سا افسر دے نا کہ ملازم کا کام نہیں کہ اس کے خلاف کرے، ہم جب یہ ذرا سوچیں کہ اللہ لم یکن، اللہ پاک فرماتا حال اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا، کیا بنا پھرتا تو، کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب تیرا نام و نشان نہیں تھا، کون کہتا تھا اسحاق، کون شریف ہے، ماں باپ کو نہیں پتا تھا، میں نے چاہا بنا دیا، تیرا نام و نشان نہیں تھا، اور اب بھی جس حال میں نے چاہا اس حال میں رکھا، جس کو خوبصورت پیدا کیا بن گیا،
جس کو بد شکل پیدا کر دیا سارا جہان زور رہا ہے نہیں خوبصورت بن سکتی. سب رکم پھر راہ میں کیفا ریموں میں جیسے چاہتا ہے اور اب بھی جب چاہتا ہوں حادثوں کا شکار کر رہا. دیکھا دنیا نے کبریائی اللہ کی اقتدار اور سلطنت ایک لمحہ میں سارے مانتے ہزاروں ایٹم بموں سے بڑا دھماکہ ہوا پانی چڑھ گیا اور ملکوں کے ملک تباہ کر رہی. یہ اللہ کی کبریائی اس کا اقتدار اور حکومت اتنی ہے کہ اس کے سامنے بندے بے بس ہیں. عرش عظیم سے لے کر تحت سراسر کچھ بھی نہیں رائی کا دانہ بھی نہیں اس کے سامنے. اس لیے اس کے سامنے اکڑے بندہ. اور اسی لیے حدیث پاک میں بندہ کہ جس کے اندر رائی برابر تکبر ہے جنت میں نہیں جائے گی. وہ عقیدے کا تھا تکبیر کہ اللہ کو کامل ماننا پھر شرک کی ضرورت نہ سمجھنا. وہ دو عقیدے کی ہیں باتیں یہ عمل کی کہ آپ نافرمانی کس بات پر کریں. کیا حوصلہ آپ کا کہ آپ اللہ کو للکار رہے ہیں. وہ کہتا کر تو کہتا نہیں کر. نماز نہیں پڑھتا زکات نہیں دیتا تجھے پتا کہ تو اس کی مٹھی میں تو نہیں تھا بنایا ہے. جب جی چاہے گا نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے ابھی کہہ دے بس اس آگ ختم مر جاؤں. سارے لوگ روتے رہ جائیں گے کچھ نہیں بچا نہیں سکے. اللہ فرماتا اکڑ میں سے پہلے سوچ تو لو کہ اللہ سے کے مقابلے میں اکڑ نافرمانی کرتے ہوئے. اسی لیے کئی علماء امت نے کہا کہ کوئی صغیرہ نہیں. جو ہم کہتے ہیں نا صغیرہ گناہ وہ کہتے ہیں صغیرہ ہم آپس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا خراب ہے چھوٹا. جب دیکھتے ہیں کہ حکم کس نے دیا نافرمانی کس کی ہوئی ہے اس سے تو ہر گناہ کبیرہ ہی کیا. اتنی جسارت اتنی دلیری کہ اللہ کو تو انہیں آنکھیں دکھا دیں کہ اللہ کہتا رہا میں نہیں مانتا. شرم کر. چھوٹے افسروں کی بات نہیں رد کر رہے. اللہ جو اکبر ہے سارا جہان اس کے حکم پر اشارے پر چل رہا. تو اس سے پھر یہ لازماً نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر تکبیر آدمی دل سے کہے کبھی ضرورت نہیں کرے. کہاں پتہ گا کہ اللہ. اسی لیے اللہ کہتا ہے اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم. کوئی موقع آج اور کسی نے کہا اللہ کہتا ہے دل کانپ گیا. انہوں نے کہا اللہ کا نام ہے زمین و آسمانوں کا مالک کہتا. اب ہمارا اللہ اکبر ہے یہاں زبان سے الف لام ہے کہہ دیا دل میں نہیں تھا. نماز اللہ نے کہا اٹھ کر پڑھ آرام سے بیٹھا ہوا. وہ خبیث ہے اللہ قادر مطلق ہے تو اس کا قادر بندہ ہے اور بعد میں بھی تو نے اس کی عدالت میں پیش ہونا اور اس کی سزا بھی اتنی سخت ہے کہ پھر وہ خاتمہ نہیں اس کا اور انعام بھی ایسا کہ اس کی حد نہیں اس کی مخالفت کرے. اس لیے عملی تکبیر پھر یہ ہوگی کہ آدمی نافرمانی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اکڑے گا نہیں. جو حکم ملے گا سر تسلیم خم کرے گا کہ مالک تیرا حکم ہے بندہ غلام. یہ اللہ اکبر میں اشارہ تو بتا رہا ہوں. اور آخری بات یہ ہے کہ وہ ساری عمر عبادت کر کے جبریل بھی بن جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بن جائے. جب تکبیر کو دیکھے گا وہ اعتراف بالتکسیر کرے گی. یہ آخری منزل ہے. وہ یہی کہے گا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. وہ دیکھے گا جس کی خدمت میں پیش کرنا وہ کتنے میری یہ باتیں کیا ہیں. اور یہی وہ عمل ہے جس سے اصل میں کامل بنتا ہے. جن کو ہے نا یہ گمان کہ ہمارے پاس بڑے نیک عمل ہے انہوں نے سوچا نہیں کہ معاملہ کس سے چھوٹے موٹے کو راضی کرنے کی بات. اللہ کی خدمت میں سوگات پیش کرنی ہے. جس سے ملنے جاتے اس کی حیثیت کے مطابق گفٹ لے کر جاتے ہیں. اللہ سے ملاقات اور یہ حقیر عمل لیے پھرتے ہو. نمازیں ان میں خیال دوسری طرف روزے ہیں اس میں برے خیالات. یہ ہے بات اعتراف بالتکسیر. میں نے اشارتاً یہ باتیں کہہ دی کہ اللہ اکبر سے پہلی بات تو اللہ کامل ہے اس میں کوئی نقص نہیں. یہ عقیدہ درست کر. دوسرا کہ اس کے ہاں شرک کی پھر کوئی گنجائش نہیں. کوئی کمی نکال اس وجہ سے کوئی اور دوسرا بھی دخل دیتا اس کی بات چاہیے. اور عمل میں بالکل مطیع فرمان ہو جا. کبھی ضرورت نہ کر اس کو للکارنے کی. حکم ہو دے اور تو اس کے سامنے اکڑے. تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک نطفہ بے قدر جب جی چاہے مٹا دے. کچھ بھی نہیں حیثیت جس کی. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ ہے حسن تخیل. یہ نہیں ہم کہتے کہ واقعہ مگر نیک لوگ ایک ہر بات سے بات نکال لیتے. مشہور ہے نا کہ یہ جو موتی ہے پیدا ہوتا یہ اس طرح سمندر میں سیپ کے پیٹ میں وہ قطرہ بارش کا چلا جاتا وہ سپی پھر اس کو بنا دیتی. اب ساری اس سے کیا نتیجہ نکالتی. یہ اعتراف بالتکسیر کہ اللہ کو جب دیکھا کہ اللہ کیا اور میں شرمندہ ہوں کہ یہ میں جو کہتا تھا یار وہ تو یہاں گنجائش ہی کوئی نہیں. میں کہاں ہوں نہ پہلے تھا بھی چاہے مٹا دے کچھ نہیں میری میں کہہ ہی نہیں سکتا. تو کہتے ہیں یکے قطرہ 12 زبرے چکی بارش کا ایک قطرہ آسمان سے برسا خجل شد پہنائے دریا بنی. سمجھنے کی بات. اللہ اکبر. جب اس نے سمندر کو دیکھا وہاں سے تو آ رہا تھا کہتا میں بھی کچھ ہوں. جب دیکھا سمندر شرمسار ہو گیا شرمندہ ہو گیا کہ یار میں کیا کہنا کہاں سمندر کہاں میں. خجل شد تو پہنائے دریا بنی. اللہ اکبر کی بات ہے. صدف در تو خود رہا بچشمے حکارت بدید صدف در کنارش بجا پڑی.
قدر کیا ہوئی پھر شرمساری کی، جب وہ شرمندہ ہو گیا کہ میں نہیں، اب میں کہوں گا تو ہی تو ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، تو اللہ نے اس شرمندگی کی اتنی قدر کی کہ سیٹی کو کہا کہ منہ کھول دے اور اپنے پیٹ میں اس کو لے جا۔ وہ لے گئی، پھر سپاہرش بدائے رسان عیدکار کہ شد نامور لولوے شاہوار، پھر وہی قطرہ اتنا قیمتی بنا کہ بادشاہوں کے تاج میں وہ لگ گیا۔ جو اللہ کے سامنے بس ہو گیا نا، توبہ میری، میں نہیں آئندہ کہوں گا میں کیا، تو بناتا نہ تو میں بن نہیں سکتا تھا، ابھی چاہے مٹا دے، میری میں کہاں۔ تو یہ چار باتیں تو تکبیر سے بالکل سرسری سوچنے سمجھ میں آ جاتی، ورنہ دفتر ہے اس میں کہ ایک تو اللہ کا کمال مانے کہ اس میں کوئی صفت جو ہے وہ ایسی نہیں جو ہونی چاہیے اور نہ ہو، اور ہے بھی انتہا تک۔ شرک کی جہاں گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں جو پوری کرنے کی، کوئی دوسرا چاہیے مددگار۔ بندے کو کبھی اکڑنا نہیں چاہیے، کوئی حکم ملے نافرمانی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کو للکارا تو نے، اب بچاؤ کہاں ہے؟ اور ساتھ یہ کہ عمل کرنے کے بعد مانے کہ میں ساری عمر بھی سجدے میں پڑا رہوں، جیسے امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ جب سے میں پیدا ہوا اس وقت سے اگر میں سجدے میں پڑا رہتا اور روتا رہتا اور یہی اسی طرح مجھے موت آتی تو پھر بھی میں تیری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے پلے کیا ہے جسے میں کہوں میں نے حق، کوئی اپنا ہو تو تجھے کو لوٹائے نا، سب تو تیرا ہی، کیوں نہیں دیا تیرا۔ یہاں ایک واقعہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور تھا کہ ایک آدمی 40 سال اگر عبادت کرے نا مخلصانہ، اس میں شرک نہ ہو، کوئی ریا نہ ہو، اور بعد میں وہ قربانی کرے تو اللہ کی طرف سے آگ آتی ہے جو کھا جاتی ہے، نشانی ہوتی ہے کہ اس کی قربانی قبول ہوگی۔ اب اس عابد نے 40 سال عبادت کی، قربانی کی، قربانی نہیں قبول ہوئی۔ اب اس میں دو ہی راہ تھے، وہ کہتا ہے اللہ ظالم ہے یار، نہیں میری قربانی قبول ہوئی، مگر اس نے صحیح سوچا، وہ اللہ کی تکبیر مانتا تھا نا کہ اللہ بہت بڑا، یہ ہماری قربانیاں اور باتیں کیا ہے اس کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہی۔ اس نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کو نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا مت ذنب الا منک، کوئی قصور تیرا ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے نہیں مانی، اللہ کا کوئی قصور نہیں۔ اس پر اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ اس کو کہہ دو ذمو کا لنفس کا افضل عند اللہ من عبادت کا 40 سال، 40 سال جو تو عبادت کر رہا وہ اتنی قیمتی نہیں ہے اللہ کے ہاں جتنا یہ تو تم نے اپنا ایک ملامت کی نا کہ تو ہی گندا ہے، جتنا یہ رب کو پسند ہے وہ 40 سال کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ اکبر کو مانے سے، اسی لیے اللہ نے ان دنوں میں رکھ لیا کہ جب 9 تاریخ ہو جائے، ہمارے ہم بدھ کو ہو جائے، جمعرات ہوگی تو فجر کی نماز سے شروع کر، اور 13 تاریخ کی اثر تک نماز کے آگے پیچھے بھی کہو اور آگے پیچھے بھی جتنا پڑھا جائے یہ ذکر کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ، ترانہ ہی کہتا کہ 5 دن گلیاں بازار جائیں وہاں یہ نغمہ الاپا جائے کہ تو ہی بڑا، تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کائنات میں حاکم، ساری حمد اور تعریف تیری ہے۔ اور جانور ذبح کرنے کے وقت کا وہ بھی تم بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہو۔ تو یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، 2 باتیں ہیں قربانی کی روح، جو نظر و نیاز آگے پیچھے بھی دو گے، شکر نعمت اور اعتراف بالا تری، یا اردو میں فارسی میں ترجمہ کر رہا ہوں کبریائی کا، اعتراف بالا تری کہ تم کس کو مانتے ہو کہ اس کا حکم چلتا ہے، پھر نیاز دیتے ہو۔ اگر کہتے پیر صاحب جو کہتے ہیں ڈبوں کو تار دیتے، تم اعتراف بالا تری نا، اس کا بالا ہونا، حکمران ہونا، پیر کو مان رہا ہے، اللہ کو نہیں، شرک ہو جائے، کبریائی تم نے اس کی بنا دی۔ شکر نعمت کہ یہ ملا کس کی طرف سے، کس کی مہربانی سے، اور کون ہے جس کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان۔ یہ 2 ہیں چیزیں جو حلال کرتی ہیں جانور اور نیاز کو، اور یہی اگر دوسرے کی طرف ان کا رخ موڑ دیا جائے کہ ان کی مہربانی سے مجھے ملا یا ان کے ہاتھ میں میری تقدیر، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، اور یہ کوئی کسی دوسرے کی بات نہیں۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ پورا رسالہ لے، یہ ظالم کرتے ہیں اللہ کا نام لے تو بس کس طرح حلال ہے، کہتے ہیں نہیں 2 لفظ بھی بسم اللہ اللہ اکبر منہ سے کہو، اگر یہ نہیں کہا وہ بھی حرام، اور اگر یہ لفظ تم کہتے ہو مگر دل میں تمہارے ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مانتے ہو کہ اس کو خوش کرنا اور وہ میرے ایک کام کرے گا، وہ بھی حرام۔ رسالہ میرا پاس پڑا، کہتے لیتے رہو اللہ کا نام پر، اللہ کا نام تو صرف ایک نشانی تھی، تمہارا گن تو ظاہر ہو گیا، اصل بات تو دل کی تھی، وہ تو بک پڑے تم کہ ہمیں فلاں پیر صاحب دیتے ہیں، تقرب اللہ غیر اللہ تو ہو گیا، اس لیے یہ بالکل مردار حرام۔ حتیٰ کہ علماء امت نے در مختار وغیرہ دیکھیں فقہ حنفیہ کتابیں، وہ پیروں کو بھی نہیں پوچھتے تھے، صرف سلطان آتے تھے یا وڈیرے آتے تھے
ان پر لوگ پھر نا 100 بکرا 200 بکرے کرتے، گائیاں کرتے، کھلاتے دوسرے لوگوں کو، مہمانی نہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان کی آمد کو بڑا کام سمجھے، بڑے تعظیم تھی امیر کی، اور ہمارے اس پر لکھ دیا کہ وہ امیر کی آمد پر جو کرتے ہیں وہ بھی ما احل به لغیر اللہ حرام ہے۔ کہتے ہیں براؤ ذکر اسم اللہ، بے شک اس پر اللہ کا نام نے ترا، نیت گندی دار ہوگی۔ مہمانی یہ ہے کہ جتنا اس نے کھانا پکاتے ہیں وہ سنت، مگر یہ آیا اس کے بڑے ہونے کا اعلان کرو، بے شک اس نے ایک بوٹی نہیں دی، فرمایا بڑائی تو اللہ کی بیان ہونی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ان آیات کے بارے میں نے عرض کر دی۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے دن، جس لیے حضور نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کوئی عمل جو کیا جائے سارا سار ہم کرتے رہیں برابر۔ لوگوں نے پوچھا جہاد، فرمایا ہاں وہ مجاہد جو جائے گھوڑا لے کر وہیں وہ مارا جائے، گھوڑا بھی مارا جائے، وہ شاید کچھ برابر ہو جائے، ورنہ ان 10 دنوں کے عمل اللہ کو بہت پیارے۔ کیوں پیارے؟ توحید رکھتی ہے دماغ میں، اللہ کا پتہ چلتا، اور اگر سرسری پڑھتے رہیں اللہ اکبر اکبر چاک بھی مارتے رہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ اللہ ہدایت دے، ہم اللہ کے دین کو صحیح سمجھیں، اپنے دلوں میں جمائیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ اب حکیم صاحب درس حدیث پاک دیں۔ عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر وللترمذي في رواية تبسمك في وجه أخيك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الذي البصر لك صدقة وإماتتك الحجر والشوك والعزم عن الطريق صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور اسے مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا اللہ یہ مالدار لوگ ہیں یہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ایک تو اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے، اس میں وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ یعنی ہماری اس طرح وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور روزے بھی رکھ لیتے ہیں، یہ ثواب بھی تو انہیں ہمارے برابر مل جاتا ہے، لیکن وہ اپنے مالوں سے صدقہ دیتے ہیں وہ اس میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو دولت ہے نہیں، تو ہم ان کے برابر یا ان کی نیکیاں جو ہیں وہ کس طرح سے ہم ان کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قرب ہمیں کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے پاس تو وہ مال ہے نہیں جو وہ صدقہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتنا بڑا نیکی کا میدان بنایا ہے کہ یہ کہیں تنگ نہیں ہوتا۔ آپ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن کرنے کے لیے اتنے کچھ ہے کہ ہر زندگی کا لمحہ جو ہے اور ہر زندگی کا موڑ جو ہے وہاں اس کے لیے نیکی کرنے کا ایک مقام ہے۔ تو لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں
بہت واضح طریقے پہ یہ بتایا کہ ٹھیک ہے ان کے پاس تو مال ہے، وہ اس سے صدقہ کرتے ہیں، اور یہ ان کی ایسی نیکی ہے کہ اس میں وہ لوگ ان کے شریک نہیں برابر نہیں جا سکتے جن کے پاس مال نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ معمولی ہیں، لیکن ان میں بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دراصل گویا ایک طرح سے یہ بات ہے کہ صدق میں نے سچائی، کہ وہ کام کر کے اس بات کو سچا ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کے احکام کو سب پر ترجیح دیتے ہیں، اور اپنی جو خواہش نفس ہے اس کو پیچھے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کو آگے رکھتے ہیں۔ ہماری اپنی ساری خواہشات اور ساری تمنائیں اور آرزویں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ماتحت ہیں۔ ہم اس کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں اپنی خواہشات پر، اپنی آرزوؤں پر، اپنے جو حکمران ہیں ان کے حکموں پر۔ تو یہ دراصل ایک صدق جو ہے یہ علامت ہے سچائی کی، اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے کی، کہ ہم اس میں جو اقرار کرتے ہیں اس میں ہم سچے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے راستے کھول دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستے ہمیں بتا دیے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے ایسے نہیں بتا دیے تمہارے لیے جس میں کہ تو تمہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ فرمایا جو تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہو، کہتے ہو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی تمہاری صدق کی دلیل ہے، یہ بھی تمہاری سچائی کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر تم کسی کو نہیں سمجھتے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور کوئی اس میں خامی، کوئی عیب، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کل تکبیرۃ صدقۃ، اور ہر تکبیر جو ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا کہنا، اس پر تو مولانا کا پورا درس ہی آج اسی پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا ماننا، اور سب اختیارات کا مالک اسی کو ماننا، اور تمام صفات سے اس کو متصف ماننا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کہنا ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اور اس کی بندگی میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ آپ پھر بولے وکل تحلیلۃ صدقۃ، اسی طرح یہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی خواہش نفس کو قربان کرنا ہے اس کے مقابلے میں جو ہماری خواہش نفس آتی ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَۃٌ، اور اللہ تعالیٰ کی احکام کے ماتحت جس چیز کو اس نے حکم دیا ہے اور جو دے دیا ہے ان کا حکم دینا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور جو چیز بری ہے، جو چیز اچھی نہیں ہے، اس سے لوگوں کو روکنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس میں بھی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے داخل مال خرچ کرنے والا صدقہ کرتا ہے اور اس کا اسے ثواب ملتا ہے، اسی طرح ان چیزوں کا بھی ثواب ہے۔ پھر فرمایا کہ فِي بُيُوتِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، اور ایک آدمی جب اپنی بیوی کے پاس مباشرت کے لیے جاتا ہے تو یہ بھی یہ صدقہ ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو ایک انسان اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ فرمایا ہاں، اگر وہ اس کو حرام کی جگہ کرے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں گناہ تو ہوگا، تو کہنا کہ جب اس نے حرام میں نہیں کیا، حلال کے لیے کیا، ہلاکت کا راستہ اختیار کیا، تو اس بھی اس کے لیے ایک صدقہ ہے، اس کے لیے اس میں اجر ہے۔ کان لہ اجر، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے کن کن چیزوں میں ہمارے لیے یہ جو ہے راستے کھولے ہیں اجر کے، ثواب کے اور نیکی کے۔ کسی کے دل میں یہ حسرت باقی نہ رہے کہ ان کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے اور دوسرے کے پاس ایک چیز ہے تو اس کے لیے وہ اب راستے بند ہوں گے۔ راستے بند نہیں ہیں، کام کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے بے شمار راستے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو اس حدیث کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے راستے بتائے ہیں یہ کس کو میسر نہیں ہے؟ زندگی کے ہر موڑ پر یہ چیزیں موجود ہیں، قدم قدم پر ہم یہ نیکی کما سکتے ہیں، ہماری زبان جو ہے اس سے کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ موجود ہیں ہم ان سے کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا دوسری روایت میں کہ تبسمک فی وجہ اخی کا صدقہ، کہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی بتائیے آپ ملتے ہیں ہم اپنے بھائی کو، اور یہ ایک قدرتی بات ہے، لیکن ہماری ایک تسلی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے ملتے ہیں، یہ ہماری ایک ذاتی بات ہوتی ہے نا، جس سے تعلق ہوتا ہے اس سے مل کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اجر کر دیا ہے، وہ یہ کہ وہ جو انسان کے اندر وہ محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی علامت جو ہے وہ اس کے ہونٹوں پہ آ گئی ہے، وہ مسکرایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اجر رکھ دیا۔ پھر فرمایا
پھر امر بالمعروف صدقۃ نہی عن المنکر صدقۃ وارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقۃ. اور کوئی آدمی اگر راستہ بھولا ہوا ہے، کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جو ہے رحمان کی گلی کون سی ہے، یہ بھی بتا دینا جو ہے اس میں بھی سبق ہے. کسی آدمی کو راستہ معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ایسی چیز ہے کہ وہ بھی اس کو صدقہ بھی شمار کرتا ہے، اس کا بھی اجر اس کے خزانے میں ہمارے لیے موجود ہے. پھر فرمایا بصر للرجل الذی البصر صدقۃ. اور ایک آدمی جس کی نظر کمزور ہے، اس کی دستگیری کرنا، اس کو ہاتھ پکڑ کے کہیں پہنچانا اور اس کو لے جانا جو ہے اس میں بھی صدقہ ہے. یہ ایک انسان کے دوسرے انسان کی مدد، وہ انسان اللہ کا بندہ ہے اور اس کی خدمت کرنا جو ہے گویا یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے کی ہم نے خدمت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے ایک بندے کی خدمت جو ہے وہ بھی ایک اجر کا باعث بن جاتی ہے ہمارے لیے. پھر فرمایا وَإِمَاطُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. اور تمہارا راستے سے پتھر کو کسی کو ہٹا دینا، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو دور کر دینا، کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے تاکہ اس کو دور کر دینا تاکہ کسی کو ان کانٹوں سے یا اس پتھر سے یا اس جو ہڈی پڑی ہوئی ہے اس کی نوک سے کسی کے چپ جانے سے کوئی تکلیف نہ ہو، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. صرف یہ ہے کہ اس میں وہ عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے، اس سے محبت ہے کہ اس کے بندوں کے لیے ہم راستے سے وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. ان کو کانٹوں سے تکلیف پہنچتی ہے، ان کو پتھر اگر سڑک صاف نہ پڑی ہو اس سے تکلیف پہنچتی ہے. اسی طرح اگر کوئی کھڈا ہے کہیں اس کو بھر دینا تاکہ اس میں کسی کا پاؤں جو ہے وہ پڑ جائے اور اس کو ٹھوکر نہ لگے، یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ چیز جو ہے ان سے بھی صدقہ ہے. وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ. اور یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر ہے کہ اگر تم اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دو تو یہ بھی صدقہ ہے. اس کا ڈول خالی ہے، تمہارا ڈول بھرا ہوا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ شاید کھینچ بھی نہیں سکتا پانی وہاں سے، تو تم نے اس میں ڈال دیا تو یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ دیکھیے کہ کتنا وسیع میدان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اس نے ہمارے لیے نیکیوں کا بتایا ہے کہ تمہارے لیے تو ہر لمحہ، ہر زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کی ہر ایکٹیویٹی میں، ہر انسان کے ساتھ دوسرے انسان کے تعلق میں ایک پہلو ایسا ہے کہ جس میں یہ تمہارے لیے اجر کا باعث ہے، جس لیے تمہارا اللہ تعالیٰ کی منظوری اور اس کی کرم سے کہ وہ تمہارے ان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بھی جس کو بظاہر تم حقیق سمجھتے ہو اور یہ خیال کرتے ہو کہ یہ جیسے کہ آپ نے ایک مثال دے کے آئی اس میں، ان میں بھی صدقہ ہے کیونکہ ہم یہ سب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کے بندوں کو تکلیفوں سے بچانے کے لیے جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کام کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر سے معلوم نہیں رکھتا. اور وہ اجر جو لوگوں کو اپنی دولت والوں کو دولت سے حاصل ہوتا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ بے شمار مواقع ہر شخص کے پاس موجود ہیں، چاہے وہ مالدار ہے یا غیر مالدار ہے. تو اس لیے آج یہ چونکہ قربانی کا موقع ہے تو اس میں یہ ہے کہ قدرتی بات ہے کہ بعض جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں اور جن کے پاس تھوڑے ہوتے ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں اور بعض کے پاس پیسے بالکل نہیں ہوتے ہیں وہ قربانی کر ہی نہیں سکتے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نیت کے حساب سے جو ہے اس سے اجر دینا جو نہیں کر سکتا ہے اور اس کے دل میں ارادہ ہے دینے کا تو اس کو بھی چیز مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور سے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے ایک دفعہ اپیل کی لوگوں سے، جو غالباً تبوک کا موقع تھا کہ اپنے اپنے سب کچھ لائیں، تو ایک شخص رات بھر محنت کرتا رہا، اس کو کھجوریں ملی اور وہ کھجوریں لے آئے تو حضور نے اس کو سب کے اوپر ڈال دیا. اور اس سے یہ تھا کہ یہ سب کے اوپر گویا بکھیر دی اس کو کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس نے سب کو ڈھانک دیا، اس کو سب سے اوپر آ گئی ہے. تو آج بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے، لیکن اس میں بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نیت ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی ہے. اگر وہ دولت کی اظہار کے لیے قربانی ہے، اگر وہ اپنی بڑے ہونے کے لیے قربانی کر رہا ہے تو وہ قربانی کا تو اس کا وہی حال ہوگا جو کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ ایک مالدار شخص آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہیں مال اور دولت نہیں دی تھی
اور تم نے کیا کیا اس کا؟ تو وہ جواب دے گا کہ یا اللہ تم نے مجھے مال و دولت جو دی تھی میں نے اس کو تیرے راستے میں خرچ کیا. تو ارشاد ہوگا کہ تم نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تمہیں بڑا جو ہے وہ فیاض کہا جائے اور تمہاری سخاوت اور جھوٹ کے چرچے بنے اور لوگوں کی زبان پر تمہاری جو تعریف ہوں. تو یہ تو لوگوں نے تمہاری تعریفیں کر دو اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ گھسیٹ کے لے جاؤ اس کو دوزخ میں. تو اس طرح کی قربانی چاہے وہ 10,000 کی جائے یا 20,000 کی جائے یا 1,00,000 کی جائے، جب تک کہ اس میں یہ نیت نہ ہو، جیسے کہ آپ تکبیر کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ سب کچھ اس لیے ہو کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کو سب سے بڑا جان کر اس کے لیے یہ سب کچھ خرچ ہو، تو وہ تو ایک ذرہ بھی اور ایک تنکا بھی قبول ہے. لیکن یہ بڑے بڑے دمبے اور بڑے بڑے اونٹ بھی اگر قربان کر دیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت نہ ہو تو وہ جو ہیں وہ وبال بن جائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا قُلْ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کہ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی یہ اللہ تعالیٰ کی للہ رب العالمین. آگے پھر ساری بات وہی کہہ دی جو آپ سن چکے، لا شریک اللہ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ جب تک کہ ہماری یہ قربانی اس میں کوئی ریا کا پہلو نہ ہو، اس میں کوئی بڑائی کے لوگوں پر کوئی دور زمانے کا پہلو نہ ہو، یہ نہیں ہوگا تو یہ ساری قربانی جو ہے یہ بالکل بگاڑی جائے گی. کیونکہ جیسے کہ مولانا نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے آپ کو بتا دیا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها کہ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا گوشت اور یہ ان کا خون نہیں پہنچتا، اس کو نہ اس کی روزہ ولاکن ینالہ التقویٰ منکم. اسے چیز پہنچتی ہے، اسے جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر خدا کا خوف کتنا ہے، تم اس کی حیثیت کیا دیتے ہو، تم لوگوں کے لیے کام کرتے ہو، لوگوں کے لیے قربانی کر رہے ہو یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہو. اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی ہے تو وہ تو پھر تمہارے لیے تمہارے خرچ کے برابر اس کا اجر تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مل جائے گا. لیکن اگر وہ ریاکاری ہے تو وہ جو ہے اجر تم یہی لوگوں سے حاصل کر لو گے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے حضور کے ارشاد جو ہے کہ تمہیں کہتے تھے کہ واہ واہ ہو، وہ تمہاری واہ واہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی قربانی بھی دیں اور اسی کی خوشنودی کے لیے وہ تمام کام کریں جن کو ہم چھوٹے چھوٹے سمجھتے ہیں اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اجر رکھا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نیکیوں کے چھوٹی بڑی کی کرنے کی توفیق دے اور خود اپنی خوشنودی کے لیے. اور نسل جوانی کرنے کے مطابق کیا آتا ہے قربانی کے جانوروں کی رقم کو تقسیم کی جائے اور یہ بھی ہوتی ہے. یہی باتیں نا میرے بھائی، شیطان جو ہے نا ایک نیک کام سے ہٹانے کے لیے کئی بہانے ڈھونڈ لیتا ہے کہ قربانی بھی ختم ہو جائے، پیسے بھی نہ پھر لوگ دیں، پیسے بھی پھر لوگ گھر ہی رکھ لیں گے، دینے کس نے، اتنے ہوتے دیتے نا پہلے. تو یہ ساری چیزیں غلط، نہ نسل ہی ختم ہوتی ہے جانوروں کو، ویسے لاکھوں روزانہ ذبح ہوتے کھاتے ہیں، وہاں نہیں مستشرقین کو خیال آتا. جب عبادت کے لیے وہ کرتے ہیں کوئی ضائع نہیں جاتے، وہ سارے کھائے جاتے ہیں، ان کی ہر چیز جو ہے استعمال میں آتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ پر ایمان، یقین اور سارا یہ اعتقاد کے سب اللہ کا دیا ہوا ہم اس کے نام پر لوٹاتے ہیں. اس کو خواہ وہ لوگ بدنام کرتے ہیں. بات کوئی قربانی بہت بڑی بات ہے، بہت نیکی. ہاں بالکل، یہ ان کے دل گندے. نماز کے لیے 10 منٹ کو چلا جائے ڈاکٹر یا کوئی ملازم، وہ اعتراض کریں گے. ویسے بیٹھے رہیں، گپیں مارتے رہیں کسی کمرے میں، چائے پیتے رہیں، کوئی نہیں. تو ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے. یہ دین کے دشمن ہیں، ڈاکو ہیں. اگر تو ایسا قربانی بالکل ختم ہی ہو جائے، لوگ ساری رقم بس اسی طرح دے دیں، قربانی کوئی بھی نہ کرے، تو یہ تو ایک قیامت ہی ہوگی نا کہ دین کا ایک شعار اور نشان ہی جو تھا وہ مٹ گیا. قربانی بھی ہونی چاہیے. کوئی آدمی ادھر بھی دے دے تو ٹھیک ہے، نہ قربانی کرے کوئی دے دے تو اچھی بات ہے. باقی قربانی کے بارے میں بھی یاد ہونا چاہیے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت لوگوں نے کہا ہے یہ، اور ہے بھی یہی بات صحیح. المونی ابن قدامہ نے اس پر بحث کی کہ قربانی وغیرہ کا گوشت ہم کفار کو بھی دے سکتے ہیں. اس پر اللہ نے پابندی نہیں لگائی، اس لیے اگر گوشت بھیجا جائے وہاں یہ ساری چیزیں بھیج سکتے ہیں. یہ کوئی نہیں دین میں کون کو نہیں دے سکتے.
صرف زکوٰۃ اور کچھ چیزیں ہیں جو نہ منع ہے ان کو نہیں ہم دیتے، یہ دے سکتے، اس لیے آپ کے پڑوس میں بھی اگر کوئی عیسائی وغیرہ اس کو بھی دے دے، کوئی نہیں، ایسا اچھا سلوک نیک کرنا چاہیے کہ وہ متاثر ہو، اور ایک مصیبت زدہ کے لیے بھی جو کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں قبول ہی ہوگا، ہمدردی کر لیجیے، انسان تو ہے جی۔ مولانا یہ اکثر کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو نہیں قربانی کا گوشت دینا ہاں چاہیے، یہ اکثر مسائل میں بیان کیا نہیں، اکثر وہی کہتے ہیں نا جو پڑھتے کچھ نہیں، بالکل یہ غلط بات ہے۔ فتاویٰ علماء جو بند دیکھیں نا دارالعلوم کا، وہ بھی صاف لکھا انہوں نے قربانی کے گوشت آپ بنگی کو سارے لوگوں کو دے سکتے۔ ایک آدمی قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ یافت وغیرہ نہ بنائے تو اس کو بھی ثواب ہوگا؟ نہیں، وہ تو جیسے کہ انسان فرماز رہے تھے نا کہ نیت جب ہو چیمہ صاحب تو نیت پر ہی سب کچھ مل جاتا، مسئلہ جو ہے وہ قربانی والے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے نا اس کے لیے حکم ہے کہ جب چاند طلوع ہو جائے تو پھر وہ قربانی ذبح ہونے تک اپنے بال دور نہ کرے، نہ ناخن منڈوائے، اس کے لیے۔ دوسرے کے لیے کوئی، دوسرے کو تو اگر 7-10 دن ان میں ہر 7 دن کے بعد چاہیے نا، زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے سارے بال ٹھیک کرائے، ناخن، اس کو اس سنت پر عمل کرنا، اس کو رکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اس کو اللہ دے گا آ جائے۔ اگر چانس پہ ہو کسی ایک بندے کو پیسے آ رہے ہوں اور وہ کسی چانس پہ قربانی کرتا ہو، اگر پیسے آئیں گے تو قربانی کر لے، اگر نہیں ہے تو نہ کرے، اس صورت میں اس کو مطلب بال وغیرہ بنوانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں، جب اس کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ ہے کہ آ جائیں پیسے تو شاید ہی آ جائیں گے، وہ تو پھر ٹکا ہی رہنا اللہ بھیج دے گا پیسے۔ نہیں، وہ نہ شک میں پڑے، انشاءاللہ مل جائیں۔ ہاں، قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے ہر امت کے لیے یہ بات مقرر کی تھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، سب کے لیے قربانی کی۔ آدم علیہ السلام کے پہلے 2 بیٹوں نے کی تھی، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر آتا ہے، ایک کی قبول ہوئی، دوسری قربانی تو ہمیشہ رہی۔ کر سکنے کی بات تو میرے بات بھائی ٹھیک ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے قرض لے کر بھی کرے، مگر جیسے وہ کہتے ہیں نا کرو اور کام بھی تو کم قرض سے کرتے ہو، یہ بھی کرو، ترغیب دیتے ہیں قرض لینا چاہیے، یہ مسئلہ غلط ہے، یہ انہوں نے خود ہی بنا لی بات، کیوں لوگ لے قرض کا بوجھ کوئی معمولی چیز ہے، اس سے تو حضور نے پناہ مانگی کہ اللہ قرضے کا بوجھ نہ ہو، کفر کے ساتھ اس کو بیان کرتے تھے، لوگ کہتے تھے آپ اتنا اس کو اہمیت دیتے، فرمایا ہو نہ اس کا کوئی وعدہ، نہ وہ سچ بول سکتا، مقروض جو ہے وہ کوئی اچھی بات، تو یہ جو کہتے ہیں نا کرو لے لے کر قرض، یہ نہیں ٹھیک ہے، ویسے اگر کوئی کر دیتا ہے تو گناہ تو کوئی نہیں۔ مولانا مختصر ذرا یہ قربانی کے مسائل بیان کرتے ہیں جانور کے بارے جانور کے بارے میں بات پوچھے نا کون سی؟ میں، یہ بکرے کے بارے میں ہاں، کیا چیزیں ضروری تو قربانی کے لیے 4 چیزیں ہیں جو ہاتھ اٹھا کر آپ نے فرمانا کہ 4 چیزیں جو ہیں یہ جس جانور میں ہوگی وہ قربانی میں نہیں لگ سکتی۔ ایک، اس کی آنکھ ٹھیک نہیں، کانا ہے صاف نظر آ رہا، کانا لنگڑا کر چلتا ہے، کمزور ایسا کہ اس کی ہڈیوں میں گوشت ہی وہ مغزی نہیں ہے، اور ایک بیمار جس کی بیماری بھی صاف نظر آتی کہ یہ تو بھی 4 گنی ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ جس نے کہا نا کہ صحابی سے پوچھا حضرت براز سے کہ ہمیں کان میں کوئی خرابی نظر آتی ہے، سینگ ٹوٹا، انہوں نے کہا بھائی جو تجھے پسند نہیں نہ کر، مگر حرام نہ کر اپنے طرف، 4 چیزیں میں۔ باقی جس میں آتا ہے نا وہ سوراخ اور چرا تھارا وغیرہ وہ سب روایتیں ضعیف ہیں، وہ اگر بچتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ مسئلہ نہ بنائے، مسئلے یہ صرف 4 چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا۔ قربانی کے حقوق کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ دلیل سے وہ حضور نے صحابی کو کہا کہ دوبارہ کرو، اس سے پہلے کر سکتے تھے برابر۔ یہ مولانا عبدالرزاق صاحب کوئی دلیل نہیں وجوب کی، آپ نے دیکھا نا نفل شروع کیے، وہ واجب نہیں مگر پڑھے غلط، تو پھر کوئی دوسرا آدمی کہا کہ آپ کے یہ نہیں ہوئے دوبارہ پڑھیں، تو اس کا مطلب نہیں کہ پہلے پڑھنا ضروری تھا، جب آپ نے اپنے گلے ڈال لی کوئی چیز تو پھر کہنا نا صحیح تو کرو، وہ یہ بات یہ نہیں اس میں کہ ضرور کرو، وہ جنہوں نے کی اور غلط کی نماز سے پہلے ہی کر لے، وہ چونکہ عمل نہیں درست تھا، آپ نے کرنی ہے تو پھر نماز کے بعد کرو، کہنا ہی تھا نا انہیں۔ یہی پیش کرتے کہ جس میں طاقتور ہو قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ میں آئے۔ ایک تو ریاض صاحب ویسے نہیں یہ صحیح ہے، اس میں راوی جو ہے نا وہی ضعیف ہے،
اور دوسرا اس سے یہ بات نکلتی نہیں، کئی مرتبہ نا کوئی جو سنت یا نفل چیزیں بھی ان پر بھی حضور زور دیتے تھے۔ اب خود اپنے حنفی حضرات نے کہا کہ اگر اس سے نکلتا ہے کہ قربانی ضرور کرو، تو ادھر آپ نے کہا کہ جس نے پیاز کھایا یا لہسن کھایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، وہاں پھر حرام کہو، وہاں تم کہتے ہو صرف مکروہ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بات بناؤ نا پھر کہ اگر ایسا حکم جو ہے اس سے وجوب نکلتا ہے تو وہاں پھر حرمت نکلے گی۔ تو یہ صرف تاکید کے لیے بھی باتیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بالکل آتا ہے نا کہ وہ کئی سال چھوڑ دیتے تھے، اور اسی لیے چھوڑتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سال بالکل بہت مالدار ہوتا ہوں مگر اسی لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واجب نہیں، ضروری۔ ویسے بے دین جیسے چاہتے ہیں کہ یہ مٹ جائے، وہ بھی غلط بات ہے، یہ دین کا شعار ہے، جاری رہنا چاہیے۔ اور سنت تو اس میں یہی حضور کا طریقہ صحابہ کا کہ ایک جانوری سارے کنبے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اب یہ جیسے کرتے ہیں نا کہ سارے بچوں کی بھی ہے، بیوی کی بھی ہے، یہ بھی بناوٹی بات ہے، کہیں نہیں دین میں آتا۔ ایک بکرا جو تھا سارا بے شک 30 آدمیوں گھر کے سب کے لیے کافی ہوتا۔ وہ تو حکیم صاحب محترم نے بیان کر دیا کہ جب نیتیں یہ ہیں کہ اچھا خود کھا لینا، غریبوں کو وہی دینا جو کھانے کو جی نہیں چاہتا، تو پھر اللہ کے حوالے وہ قربانی آپ اپنے گھر ہی رکھیں، اللہ کو تو نہیں چاہیے۔ ہونا تو چاہیے نا کہ جو اچھا ہے، اصل قربانی تو وہ ہوگی نا جیسے قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو آپ کو اچھی لگتی ہے نا چیز، وہ اللہ کے راستے میں جب تک خرچ نہیں کریں گے آپ کو نیکی کا مقام حاصل نہیں۔ کوئی ایسا قربانی والا اٹھے جو اچھا سارا گوشت دے دے اور آپ رکھ لے یہ کلیجی وغیرہ، پھر ہم مانیں گے کہ قربانی ہے۔ کہ اگر فریج میں بھر لیا سب اچھا اور مسکینوں وغیرہ کو دے دی ہو جڑی ہے نہیں، اس کے لیے وہ مسئلے نہیں کہ نصاب والے نہ قربانی والے، وہ ان لوگوں نے آپ ہی شریکہ بنائے۔ گھر میں ایک قربانی ہو جائے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لائے، ان کی بیوی بچیوں نے کہا ہماری کہاں، انہوں نے کہا تمہاری بھی ہے میری بھی، سب کے لیے کہا۔ یہ تو کئی صحابہ نے بیان کیا کہ اب لوگوں نے فخر کی یہ بات بنا لی ہے کہ کئی جانور ذبح کرنے لگے، کوئی نہیں کرتا۔ آپ کے زمانے میں ایک بکری سارے گھر کی طرف سے کافی ہوتی۔ چلو اس طرح مدرسوں کو کھالے کافی مل جاتی ہیں، مسئلہ نہیں کوئی۔ نہیں وہ کہتے ہیں وہاں فقیر اور مسکین نہیں، فقیر مسکین نہیں، حاجت مند نہیں ہوتے۔ حاجت مندوں کے علاوہ آپ نہیں، فقیروں مسکینوں کے لیے جیسے لوگ کہتے ہیں نا حصہ ہے، 3 حصے کرو، یہ ایسی کوئی نہیں بات دین میں، یہ ان مصرفوں میں خرچ ہو سکتا ہے۔ اگر گھر میں ہی ضرورت ہے سارے کی کھا سکتے، نیت بد نہ ہو، اگر وہ اپنے بجائے اپنے عزیز و قریبوں کو بھیج دیتا، بھیج سکتا، مسکین ملتے ہیں ان کو دے سکتا، باہر بھی بھیجا جا سکتا، جیسے میں نے کہا نا کہ اگر لوگ یہ پیک کر کے جہازوں میں بھیج دیں ان بیچاروں کو، باہر بھی بھیج سکتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یورپ میں یا بعض جگہ وہاں اس قسم کا نظام نہیں ہوتا، مطلب 2-3 مسلمان کر رہے ہیں، دونوں چیزوں قربانی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ضرورت نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ خود رکھ کے اپنے فریزر میں رکھیں، بے شک سارا سال کھائیں، وہ نہیں پہنچا سکتا، نہیں وہ سارا سال کھا سکتے، وہ سارا کھا سکتا ہے، ہاں رکھ لے گھر میں ہی اور سارا سال کھا لے۔
اس کا اس نیت سے ذبح کر دینا ہی بس اس کی قربانی. کھانے کا مسئلہ اتنا نہیں کہ جب اس نے اعلان کیا کہ اللہ سب تیری دین ہے، تیرے نام پر دیتا ہوں بس. اگر نہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سال بھر بے شک پڑا رہے. بالکل بات تو بیٹا صرف یہ بری ہے کہ مسکین بھی ملتے ہوں یا قریب ہمسائے بھی ہوں، انہوں نے قربانی صرف بدنیتی سے خود ہی رکھ لے، غلط بات تو. یہ بات پائی جاتی ہے کہ مثلا پاکستان یا انڈیا میں مسلمان جو ہے 5-6 فیملی کے افراد ہیں، یعنی الگ الگ گھر ہیں ان کے، تو کیا ہوتا ہے کہ سب جگہ میں قربانی ہوتی ہے اور پھر پارسل ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے یہاں گیا، ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے. تو وہ کیا اس میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار کیا فائدہ ہے یہاں پر قربانی کرنے کا. نہیں ایسا نہ کہ قربانی کا فائدہ ہی فائدہ. قربانی کی تو بات ہوگی نا، قربانی کی جو روح ہے نا کہ ذہنیت یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس اللہ کا اور وہ جہاں کہے میں ہم اس کو لٹا دیں، یہ جذبہ بہت بلند ہے. اچھا یہ قربانی سے علاوہ ایک سوال ہے، شفاعت اور سفارش اور شفاعت یعنی جو مشرک. اب دعا کر لیں، وقت ہو گیا، پھر ہم بیٹھیں گے وہاں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا. مقبول صاحب کو کتاب میں سے وہ کھا گیا کہ کبھی کبھی اللہ بتاتا، وہ کبھی کبھی چھوڑ دیا، اپنا اتنا رکھ لیا. اللہ معلوم ہم جو اللہ نے بتایا کہ بس سب بتا دیا. وہ کہتے کبھی کبھی، اگر بس میں ہوتا کبھی کبھی کیوں اللہ نے بتانا تھا. اللہ جب بتاتا پتہ. بالکل آخر میں جب آپ نے حجۃ الوداع کیا اس میں آتا کہ جب رسول کریم علیہ السلام نے سابقہ رواج کو ختم کیا نا، جو چیز رسم بن جاتی ہے اس کا ختم کرنا آسان نہیں. صحابہ کرام جیسے لوگ جانیں دے رہے ہیں، وطن چھوڑے ہیں، مگر وہ رسم چلی آ رہی تھی کہ یہ حج کے مہینے جو ہے نا ذی القعدہ، ذی الحجہ اور شوال، اس میں نا وہ عمرہ نہیں کرتے. عرب جاہلیت میں یہ بات بدعت کی وجہ سے آ گئی ہے، نیک نیتی سے، کہ یہ کیا حج ہوا کہ آدمی ایک ہی بار گیا اور حج اور عمرہ دونوں کرا. یہ تو کوئی اللہ کے گھر کی محبت نہیں. اس میں صرف حج کرو. جب سفر کا مہینہ گزر جائے اور رجب آئے نا، اس میں پھر آدمی اگر چاہتا ہے تو آ کر یا سفر کے بعد جس مہینے میں چاہے عمرہ الگ کر. حج اور عمرے کے لیے 2 سفر ہونے چاہیے. بات تو بہت اعلیٰ تھی، اگر کوئی کر سکے افراد تو بہت اچھا کہ اس طرح ہی جائے بار بار. مگر اللہ نے جب آخری نبی بھیجے اور ساری دنیا کے لیے دین تھا تو پتا تھا کہ سارے لوگ تو اس طرح نہیں آ سکتے. اجازت دے دی کہ ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھو، عمرہ کر کے جا کے احرام کھول دو، پھر وہاں سے حج کرو. یہ جب آپ نے کہا نا صفا مروہ کے بعد صحیح کہ کھول دو احرام، مانے ہی نہیں بات. بہت حکم آپ نے دیا، کوئی سنتا ہی نہیں تھا. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ آپ حج ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ ہم مینا کو جب روانہ ہوں گے، جب یہ احرام کھول گیا، بیویاں ساتھ ہیں، لوگ عیش کریں گے، تو جب ہم مینا کو روانہ ہوں گے، احرام باندھیں گے، اور تو ہمارے تو ذکر جون میں سے منی چپک رہی ہوگی. یہ لفظ تک کہتے. تو وہاں پھر حدیث پاک میں آتا کہ یا کسی بندے نے حضور کو جا کر یہ بتایا، یہ حضرت جابر بیان کر رہا ہے کہ یا کسی بندے نے اس بات کی اطلاع دی حضور کو کہ ایسا لوگوں نے کہا، یا آسمان سے وحی آئی. یہ 2 آپشن رکھیں. یہ نہیں کہ حضور کو پتا نہیں. یہ اس وقت تک بھی 3 مہینے سے وفات سے پہلے ذہن یہی تھا کہ یہ خبر یا اللہ نے دی ہے یا کسی بندے نے بتایا ہوگا. یہ سمجھایا ہی نہیں گیا تھا انہیں کہ سب کچھ میں جانتا ہوں. یہ اپنی طرف سے بات. جب اللہ چاہتا تھا بے شمار خبریں غیب کی آپ نے دی ہیں، آنے والی بھی دی ہیں، اللہ بتاتا. آپ جتنی آیتیں پڑھیں سب میں یہی ہوگا. اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ جانتا ہے. وہ جب بتا دیتا اس وقت پتہ چل جاتا. اللہ کے بتائے بغیر نہیں پتہ چلتا. آپ اس کے ساتھ دیکھیں نا. اور داخل ہوتے ہیں کہ دوسری آیت ہوتی ہے کہ اگر میں غیب جانتا تمام بھلائیاں اپنے اس بات جمع کر لیتا. اہل حدیث بھائی اس کو پڑھ کے دال کر دیتی ہیں، بیچارے تو ہاتھی ہو ادھر ادھر رہتے ہیں.
इसमें भी जो अभ्यास का भी हाथ हो जाता है। बस पढ़नी तो सारी आयतें चाहिए ना, वो सबको पढ़ के फिर नतीजा निकालना वो चाहिए। एक ग्रुप वो पढ़ता है, वो पढ़ता है। नहीं, ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की किताब के साथ ये खेल नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह ताला कहता कि आलिमुल गैब मैं, ज़मीनों आसमानों में गैब कोई नहीं जानता, तो साथ ही ये बताता कि जब मैं बतला देता हूँ किसी को तो उतनी बात का उसे पता चल जाता। ये कुरान मजीद को बरेलवी अहल हदीस से निकल कर को पढ़ेगा ना, साफ बात नजर आएगी कि इल्म गैब किसी के पास नहीं, अल्लाह के पास है। वो जब बताता है बिल्कुल ठीक है, वो बताया हुआ इल्म जो है ना उसको फिर यूं कर देना कि सब जानते हैं, अब वो इस काबिल हो गए कि खुद ही जानने लगे हैं वही के भी मुताबिक, ये सारी बातें अपनी तरफ से तजावुज़ ये नहीं होना चाहिए। उतना ही माने कि गैब की खबरें जब हम वही के जरिए बताते हैं तो ठीक। अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे तरीके से ये बात बयान की ना, इंदहु मफातिहुल खैर, कि कुंजियाँ उसके पास, जैसे सेफ की कुंजियाँ आपके पास, आप उसमें से निकाल कर बेशक 1000 दें 2000, मगर कुंजी नहीं आपने किसी को पकड़ाई। ये ज़ाहिरी इल्म जो है ना इसकी कुंजी जेली है। हम शाहदात से हवास के जरिए मुताला करके एक दूसरे से पूछ कर अपना इल्म जो है इसमें इजाफा कर सके। इल्म गैब जो है इसमें एक राई बराबर कोई नबी फरिश्ता इजाफा नहीं कर सके। जितना बताया आगे को कुलिया और गौर नहीं सिखा दिया कि वो सारे सवाल हल करने शुरू कर दे। इसलिए उस इल्म को कहते हैं ताई, वरना ये इल्म भी ताई है, इसको क्यों नहीं आलम कहते। ये हमारे बस ने कर दिया कि हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। इल्म गैब नहीं, वो जब भी होगा ना अल्लाह बताएगा फिर पता चलेगा। ख्वाब में बताए, वही के जरिए बताए, अल्लाह के बताने से पता चले। अब एक चालाकी मैं बताता हूँ, उलमा जब शरारत पर आ जाते हैं तो मौलाना थे आम यार खां गुजराती मरहूम, तो उन्होंने एक किताब जाल हक लिखी है। वो ये हमारे बरेलवी हज़रात जब लड़के फारग होते हैं उनको देते हैं, एक हिस्सा अहल हदीसों के रद में, एक देवबंदियों के रद में, दोनों इकट्ठे छपे तो इल्म गैब पर लिखते हैं। उसमें मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की ना शरह फ़िक़्ह अकबर से हवाला नकल कर। अब उसमें एक लफ्ज़ उन्होंने तंग करता था वो छोड़ दिया, बाकी सब ठीक है। इल्मुल अंबिया अलैहिस्सलाम लम यालमुल मुग़य्यबात मिनल अशिया इल्ला मा आलमहुमुल्लाह, ये लिखा है कि नबी गैब नहीं जानते, अच्छी तरह जान लो, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला उन्हें बताता। अब बताता रह कर ये बता दिया सारा, आगे था अहयान, कभी कभी अल्लाह बताता, वो कभी कभी छोड़ दिया में कोई। इसमें भी एक आया है कि अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया मलाइका का और आदमी अस्लाम का, और आदमी अस्लाम को सीधे का जहाँ जो वाक़या बयान किया जाता है आमतौर पर अल्लाह ताला ने आदमी अस्लाम को कहते हैं कल फलों के नाम बता दिए, किसी के नाम बता दिए, एक को नाम बताए, एक को बता दिया, एक को नाम बताया, जिसको नहीं बनाया वो इनका मतलब हो गया। इसमें आप इंसाफ वाली बात कहाँ तक होगी, ये बात जो मुझे खटती है। जो आज हमने पढ़ा उसमें तो ये बात नहीं आई। है ना, आगे इम्तिहान वाली बात नहीं, वो तो सजदे की बात हुई ना कि सजदे का अल्लाह ने कहा। फजीलत फजीलत आता है हाँ? इम्तिहान लेके फरिश्तों का आगे को फजीलत आता है, इल्म ज्यादा दिया दिया वो बात आई, अच्छा, इसलिए पढ़ा। मैंने आई है अब मैंने समझा कि सजदे का कहा ना, सजदा करो उससे इल्म वाली पढ़ा। बात इल्म वाली बात। दे दिया, इल्म दे के फजीलत आप फरमा दी, इम्तिहान ले लिया, बात इम्तिहान वाली आ गई इसमें। ठीक, चलो और भी कोई बात करें। और इसमें एक गैब का आया जी, अल्लाह ताला किसी को गैब अता नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूल से। इस आयत को हमारे बेलवी भाई पढ़ के तमाम गैब साबित कर देते हैं।